السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ دو اہم خبریں شیئر کروں گا۔ یوں تو پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ روز بروز کوئی نہ کوئی خبر نکل رہی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ آج دو اہم خبریں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر آپ کے ساتھ جو میں شیئر کروں گا وہ ہوگی تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد ان کے بیٹے کے حوالے سے۔ دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے عمران خان کی، کیونکہ عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقدمات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے اوپر مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جس طریقے سے نواز شریف کی واپسی کا پروگرام بنایا جا رہا ہے اور نواز شریف کے استقبال کے لیے جو مذاق کیا جا رہا ہے اور عوام کو زبردستی اکٹھا کرنے کا جو پروگرام بنایا جا رہا ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلی خبر تھی جو تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد کے بیٹے کی، جو ابھی کچھ دن پہلے جو ان کا ریاستی قتل کیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینٹی عمران خان لوگ ہیں جن کے اندر ذرا سی بھی جو ہے شرم باقی نہیں ہے، وہ عمار کی موت کو ایک بیماری قرار دے رہے ہیں کہ جو عمار کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے جو ان کو بچپن میں لگی تھی۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما میاں عباد کے بیٹے کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ کروایا گیا، جس کے پر بڑی مشکل سے میاں عباد کو آنے کی اجازت دی گئی۔ باپ اپنے بیٹے کے جنازے پر بھی بڑی مشکل سے آیا۔ بہت سی تصاویر اور ویڈیوز ایسی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ جس کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے میاں عباد کو پولیس نے پیچھے سے پکڑ کے رکھا تھا، جیسا کہ وہ شاید جنازے سے کہیں بھاگ جائے گا، جبکہ وہ پچھلے کئی ماہ سے جیل کے اندر ہے۔ لیکن جو سلوک عمار کے جنازے پر لوگوں کے ساتھ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ سب سے پہلے تو عمار کے جنازے پر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اسی جنازے کے دوران تحریک انصاف کے رہنما اویس یونس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آپ ان کی شفافیت دیکھیں کہ جنازہ پڑھنے آنے والا بندہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران تحریک انصاف کے کچھ اور کارکنان تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور جیسے ہی جنازہ ختم ہوا میاں عباد کو وہاں سے وہ لے گئے۔ باپ کو اپنے بیٹے کو دفنانے بھی نہیں دیا گیا۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر ظلم کی انتہا دیکھیں، ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہ اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ صحافی سوشل میڈیا پر حکومت کی جانب سے چھوڑے گئے جنہوں نے عمار کی موت کو ایک بیماری قرار دیا کہ وہ بیماری کی صورت میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ جو عمار جو کہ صرف 5 سال کا بچہ تھا اس کو ایکیوٹ گریف اٹیک ہوا تھا۔ سادہ الفاظ میں آپ اس کو ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا سلوک میاں عباد کے گھر پہ کیا گیا، روز چھاپے مارے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، ایک 5 سال کا بچہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں سکا کہ جس طریقے سے اس کے باپ کو گرفتار کیا گیا، اس کی ماں کو گرفتار کیا گیا، ان کے ماں باپ پر تشدد کیا گیا، اس کے دادا دادی کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا، ایک 5 سال کا بچہ کیا یہ چیز برداشت کر سکتا تھا؟ رپورٹ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حکومتی صحافی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، مگر انہوں نے یہ پروپیگنڈا جاری رکھا۔ میاں عباد کا بیٹا جب پیدائشی طور پر بیمار تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، جبکہ ڈاکٹرز نے یہ بتایا، اس کی رپورٹس جب سامنے آئیں اس میں واضح چیز لکھی ہے کہ عمار ڈپریشن کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ یہ چیز بھی سامنے ہے کہ عمار کے علاج کے لیے اس کو ہسپتال میں جگہ نہیں دی گئی۔ جس ہسپتال میں عمار کو داخل کروایا گیا کچھ دنوں بعد ایک پریشر کی وجہ سے اس ہسپتال سے بھی اس کو نکال دیا گیا اور اس کا علاج گھر میں ہوتا رہا۔ اس کو ہسپتال سے نکالا تو اس کے چند دن کے بعد وہ بچہ 6 سال کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ پاکستان کے اندر ظلم کی ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے۔ عمار کا جو قتل ہوا اس ملک کے اندر تو شاید اس کو انصاف نہ مل سکے، کیونکہ جس طریقے سے اس کی موت ہوئی اس کے بعد جو بے حس اور بے شرم صحافی تھے انہوں نے اس کو ایک پیدائشی بیماری بنا کر پیش کیا اور اب وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو شاید اس کو انصاف اب اللہ کے ہاں ہی ملے، کیونکہ اللہ کے ہاں ہی انصاف ہونا ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ دوسری خبر آپ کے لیے یہ تھی کہ آج عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان پر 200 سے زیادہ کیس ہیں۔ کسی بھی کیس میں عمران خان کو نہیں چھوڑا جا رہا اور عمران خان کی تمام کیسوں میں ضمانتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں، یا تو منسوخ کر دی گئی ہیں یا ان کا عدم پیروی کی وجہ سے یا ان کا لمٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آج 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو ملوث قرار دیا گیا، جبکہ یہ پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ عمران خان جائے وقوع پر موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر بھی عوام
عوام کو اکسایا، ان کو بغاوت کرنے پر مجبور کیا، اور جو سب کچھ ہوا وہ عمران خان کی ایما پر ہوا، جبکہ عمران خان اس وقت جیل میں موجود تھے۔ تو کیا عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اکسا رہے تھے؟ تو اسی طرح عمران خان کے اوپر ایک بغاوت کا مقدمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے 120 مقدمات میں بغاوت کی شکیں بھی ڈال دی گئی ہیں، جس کے بعد عمران خان کے گرد گھیرا بہت سخت طریقے سے تنگ کر دیا گیا، جس سے عمران خان کا نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان پہلے ہی ایک کیس کے اندر جیل میں موجود ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے اور عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے الیکشن کروائے جائے۔ ماہرین یہی کہتے ہیں کہ عمران خان بے شک جیل میں موجود ہوں، اور اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی یا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوا، عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف الیکشن بآسانی جیت جائے گی۔ اب کوشش یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد سے تحریک انصاف کا جو نشان ہے بلے کا، اس کو بیلٹ پیپر سے ہٹایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ ہوا، الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف ایک کیس جیتی۔ اس میں اب تک کی خبر کے مطابق تحریک انصاف جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ لڑ سکے گی۔ سب کو معلوم ہے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کو صرف ایک وہ حکمران حل کر سکتا ہے جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہو اور جو مشکل فیصلے کر سکے۔ تو یہ سب کو معلوم ہے، یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ دنیا بتا رہی ہے، پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ضمنی الیکشن ہو اس کے اندر عوام اپنا فیصلہ سنا رہی ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے اس عمران خان کو یہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے اب تک عمران خان جیل میں موجود ہیں، اور وہ شخص جو ہمیشہ سے ان کا پیروکار بنتا آیا اب اس کو دوبارہ پاکستان میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور بھرپور طریقے سے استقبال کی کوشش کی جائے گی۔ اور آج کی خبر کے مطابق پارٹی نے ٹاسک دیا ہے تمام صوبوں کے کہ بسوں کا، گاڑیوں کا انتظام کیا جائے اور لوگوں کو بھر بھر کر ایئرپورٹ لایا جائے تاکہ اس نواز شریف کا استقبال کیا جا سکے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عوام تو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ عوام نے الیکشنز میں یہ بتایا، ضمنی الیکشنز میں یہ بتایا، ان کے جلسوں میں عوام کی عدم دلچسپی نے بتایا کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ اب جو دیہڑی دار کارکن ہیں یا دیہڑی دار لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے خرید کر گاڑیوں میں بھر کر، بسوں میں بھر کر جلسوں میں لے کے جایا جائے، جس طرح یہ لوگ پہلے کرتے آئے ہیں۔ کل ہی حبیب اکرم نے ایک سروے کیا لاہور کے اندر، جس کے اندر عوام سے پوچھا گیا کہ اگر نواز شریف کے واپس آنے سے مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے، تو اس کے اندر 67% لوگوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف کے آنے سے بھی مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی۔ تو یہ وہ لاہور ہے جس کو نون لیگ اپنا گڑھ کہتی ہے۔ اگر یہاں پر یہ حالات ہیں تو پورے پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک واضح چیز ہے کہ نواز شریف کے پاکستان میں آنے کے بعد بھی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ ان لوگ جان چکے ہیں کہ جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان کا پاکستان میں صرف رہنا ان لوگوں کے اوپر اتنا بھاری ہے کہ وہ وزن اب تک یہ لوگ نہیں اٹھا پا رہے۔ اگر عمران خان باہر آ گیا اور عمران خان نے ایک جلسہ کر دیا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، ہر منٹ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی پلیٹیں دوبارہ سے خراب ہو جائیں، کیونکہ جس طریقے سے کیسز دوبارہ کھلیں گے اور نیب کی ترامیم کو مسترد کرنے کے بعد اب جو کیس کھلیں گے ہو سکتا ہے ان کی پلیٹوں میں پھر کچرا آ جائے اور وہ پاکستان آنے کا پروگرام بدل دیں۔ بہرحال اگر پاکستان آ بھی جاتے ہیں نواز شریف تو اس سے پاکستان کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس وقت وہ 12ویں کھلاڑی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے اندر کوئی قابلیت رہی، نہ ان کی سیاست کے اندر اب ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جس سے وہ عوام کے دلوں میں گھر کر سکیں، کیونکہ ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، جو نعرہ لگا کر یہ لندن فرار ہو گئے تھے اور 4 سال تک وہاں سے بیٹھ کر بھاشن دیتے رہے جمہوریت کا، اور آج جمہوریت کو پیروں تلے روند کر واپس آ رہے ہیں، رسک فری اپنا رستہ بنا کر واپس آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر حکمرانی کی جا سکے، جبکہ عوام یہاں پر کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ عوام کو صرف اور صرف ایک موقع چاہیے جس کے اندر وہ اپنے غصے کا اظہار کریں اور اپنی سپورٹ دکھائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ الیکشن جب بھی ہوں، جس بھی سال ہوں، اگر تحریک انصاف کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوا تو یہ بات واضح ہے کہ کسی اور جماعت کو جیتنے کا موقع نہیں ملے گا۔ والسلام۔